اگر آپ اللہ کے معاذ اللہ آپ اللہ کے نبی اور رسول نہ ہوتے اور اللہ کی طرف سے اگر معاذ اللہ معصوم نہ بنائے گئے ہوتے تو پھر یہ دغاباز لوگ آپ کو اپنی عیاری اور مکاری کے نتیجے میں اپنے حق میں فیصلہ لینے میں کامیاب ہو جاتے اور آپ کو فیصلہ کرتے وقت عدل سے ہٹا دیتے۔ چاہیے تو یہ تھا، اور اس لیے عبارت بنتی تھی لولا فضل اللہ علیکم برحمتہ لأضلوک۔ یہ یعنی ائمہ نحو نے اور ائمہ تفسیر نے اس پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کی ہے کہ جواب یہ بنتا تھا کہ لأضلوک کہ وہ آپ کو راہ حق سے ہٹا دیتے، یعنی یہ جواب ان کا بننا چاہیے تھا، کیونکہ ترکیب عبارت جو ہے وہ ترکیب عبارت کے اعتبار سے جس چیز کی نفی کی گئی ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے نبوت و رسالت اور عصمت کا شرف نہ ملتا، یہ سبب ہے کہ وہ ناکام ہو گئے، آپ کو راہ حق سے فیصلے میں اور راہ عدل سے اپنے فیصلے کرتے ہوئے نہ ہٹا سکے، اور وہ اس لیے ناممکن بن گیا چونکہ اللہ نے آپ کو نبوت و رسالت اور عصمت کے شرف عطا کر دیا تھا۔ لہذا عبارت اصولاً یہ بنتی تھی ظاہراً قاعدہ کلیہ کے اعتبار سے کہ لأضلوک اس کا جواب آتا کہ اگر آپ اللہ کے نبی اور رسول نہ ہوتے، معصوم نہ ہوتے، تو پھر وہ آپ کو اپنی چالاکی اور عیاری کے نتیجے میں فیصلہ اپنے حق میں لے لیتے، آپ کو عدل کی راہ سے فیصلے کے وقت ہٹا دیتے، جو کہ وہ نہ کر سکے اور نہیں کر سکتے تھے اور کبھی بھی ممکن نہ تھا، اس لیے کہ شرط ہی پوری نہیں ہوئی۔ شرط تھی نبی نہ ہونا، رسول نہ ہونا، معصوم نہ ہونا، تو جب وہ شرط پوری نہیں ہوئی تو پھر راہ عدل سے اور فیصلہ حق سے ہٹنے کا نتیجہ بھی پورا نہیں ہو سکتا تھا، ناممکن تھا۔ یہ تھی ترکیب، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جواباً لأضلوک کا نہیں کہا کہ وہ آپ کو راہ حق سے ہٹا دیتے، جو کہ نہیں ہٹا سکے، تو لأضلوک کا کہنے سے بھی حضور کی عصمت برقرار رہتی اور نبوت و رسالت کا فیض برقرار رہتا، آپ کا معصوم عن الخطا ہونا برقرار رہتا، ان مخالفوں کا یا عیاروں کا مکاروں کا ناکام و نامراد ہونا برقرار رہتا، آپ کی عظمت میں کوئی حرف نہ آتا، عصمت کی حفاظت رہتی، اس لیے کہ شرط ہی پوری نہیں ہوئی تو خود بخود نتیجے کی نفی ہو جاتی، نفی کامل ہو جاتی، نفی قطعی ہو جاتی، چونکہ لولا کے ساتھ کلمہ شروع ہوا اور جواب تھا لہمت لأضلوک، تو جب لولا نے اس بنیادی شرط کو ہی کلیتاً معدوم کر دیا، اس کا وجود ہی ختم کر دیا، وجود کو ناممکن بنا دیا، تو نتیجہ از خود ناممکن الوجود اور ناممکن الوقوع ہو گیا، تو گویا وہ نسبت جو ہے وہ اپنے آپ دلال کی ختم ہو گئی حضور علیہ السلام کی طرف۔ تو اس میں قاعدہ کلیہ بھی رہتا قائم اور عبارت آسان ہو جاتی، مگر یوں نہیں فرمایا۔ اس پر ائمہ نحو نے، ائمہ لغت نے، ائمہ تفسیر نے، بڑی بڑی اتھارٹیز نے اس پر گفتگو کی ہے، اور وہ گفتگو یہ کی ہے، انہوں نے کہا کہ اب بجائے اس کے اللہ رب العزت نے انتفاع دلال نہیں کیا لأضلوک کا کہ وہ آپ کو پھر راہ حق سے ہٹا دیتے، اور لولا کے ساتھ شرط کی نفی کر کے پھر انتفاع دلال ہو جاتا، یعنی راہ حق سے ہٹنے کی نفی ہو جاتی، پھسل جانے کی نفی ہو جاتی، اور پھسل جانے کو اللہ تعالیٰ کلیتاً ناممکن قرار دے دیتا۔ انتفاع دلال اس کو کہتے ہیں، یعنی دلالت کی، یعنی راہ حق سے ہٹ جانے، پھسل جانے کی نفی ہو جاتی، مگر اللہ رب العزت نے وہ نہیں کی، اس کی جگہ انتفاع الہم کیا ہے۔ جواب میں فرمایا ہے لأضلوک کی بجائے لہمت طائفۃ، کہ اگر آپ اللہ کے فضل اور رحمت سے بہرہ یاب نہ ہوئے ہوتے اور رسالت اور عصمت کا شرف آپ کی حفاظت نہ کر رہا ہوتا، تو پھر ان لوگوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو ہٹائیں، تو گویا راہ حق سے ہٹانے پر اللہ رب العزت نے انتفاع نفی کو وارد نہیں کیا، بلکہ نفی کو وارد کیا ہے ان لوگوں کے ارادے، عزم اور منصوبے پر، اور آقا علیہ السلام کے معاذ اللہ فیصلہ کرتے وقت پھسل جانے کی نفی نہیں کی، اس کا تو ذکر ہی نہیں کیا اللہ رب العزت نے، اس کو تو اس کے ذکر کو ہی ختم کر دیا۔ نفی کا ورود آگے حضور کی معاذ اللہ پھسلن کی طرف لے جانے کی بجائے
نفی کا ورود شروع سے اس سے بھی پیچھے ان کی موٹیویشن پر، ان کے انٹینشن پر، ان کے آبجیکٹو پر، ان کی پلاننگ پر، ان کی نیتوں پر، ان کے ارادے پر نفی کا ورود کر دیا، تو آگے پھر پھسلنا تو اس کا تو تذکرہ ہی نہ رہا۔ اب عبارت میں انتفاع ہم کیا، اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب انتفاع ہم کیا تو جب ہم پورا قاعدہ جو 4 نشستوں سے ڈسکس کر رہے ہیں، اور تمام ائمہ نحو نے، ائمہ لغت نے، ائمہ ادب اور بلاغت نے، اور ائمہ اعراب القرآن نے، اور ائمہ تفسیر نے بالاتفاق جس قاعدے کو لکھا ہے قرآن کی تفسیر میں، اس عبارت کی روح سے انتفاع ہم بنتا نہیں ہے، چونکہ یہ خلاف واقعہ ہے۔ پھر معنی یہ بنتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے نبی اور رسول نہ ہوتے اور معصوم نہ ہوتے تو یہ جو فرمایا تو پھر وہ ارادہ کر لیتے آپ کو ہٹانے کا، تو اس لولا کے ساتھ جب شرط کی نفی ہوئی تو اب نتیجتاً ان کے ارادہ کرنے کی بھی نفی ہوتی، یعنی انہوں نے وہ ارادہ بھی نہ کر سکے ہوتے، منصوبہ بھی نہ کر سکے ہوتے، انہیں یہ سوچ بھی نہ آئی ہوتی کہ ہم یہ منصوبہ جا کے بنائیں اور حضور کو معاذ اللہ اپنی باتیں سنا کر اپنے حق میں فیصلہ لینے کے لیے کوئی چال چلیں، تو ان کے ارادے کی بھی نفی ہو جاتی۔ جبکہ واقعہ اس کا شان نزول کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ ارادہ بھی انہوں نے کیا، وہ آئے بھی صحیح، انہوں نے باتیں بھی کی آقا علیہ السلام کے سامنے، آقا نے سماعت کی، اور وہ چاہتے تھے کہ حضور علیہ السلام ان کی باتیں سن کر ان کے حق میں فیصلہ دے دیں۔ ان کا ارادہ تو ثابت ہے، منصوبہ کرنا ثابت ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے باتیں کرنا ثابت ہے، مگر وہ بات مؤثر نہ ہوئی، نتیجہ نہ ہوا، آیات کریمہ نازل ہو گئیں، آیت نمبر 105 سے 116 تک سورہ نساء کی، اور ان کا پردہ چاک ہو گیا اور ناکام و نامراد ہو کے لوٹ گئے۔ تو ارادہ تو ہوا، مگر ترکیب کے اعتبار سے اصول یہ بنتا ہے کہ لولا کی شرط کے بعد وہ اس امر کا ارادہ بھی نہ کرتے، قاعدہ یہ بتاتا ہے، جبکہ ارادہ کیا مگر ناکام ہو گئے۔ اب اس پر یعنی ائمہ تفسیر نے اور ائمہ لغت و نحو نے اور ائمہ ادب و بلاغت نے یہ سوال اٹھایا ہے۔ امام ابو البقاء نے الاملاء میں یہ سوال اٹھایا ہے، ابن عادل الحنبلی نے اللباب میں اٹھایا ہے، امام ابن الجوزی نے زاد المسیر میں اٹھایا ہے، نحو اور بلاغت کے امام الفراء نے یہ سوال اٹھایا ہے، الزجاج نے اٹھایا ہے، القفال نے اٹھایا ہے، امام شہاب الدین نے اٹھایا ہے۔ سب نے یہ بات کی ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ یہ ہے کہ لہمت جواباً لأن اللفظ یقتضی انتفاع ہمہم بذالک، اللہ نے جواب میں نفی شرط کے بعد جواب میں جب نفی کی ہے تو وہ انتفاع دلال کی نہیں بلکہ دلال سے بھی پہلے ان کے ارادے کی نفی کی ہے۔ وارد ہوتا ہے یقتضی، یعنی یہ جو لأن اللفظ یقتضی انتفاع ہمہم بذالک، یہ جو جواب ہے لولا کے بعد، جواب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان کے ارادے کرنے کی بھی نفی ثابت ہو، وہ حضور علیہ السلام سے اپنے حق میں ناجائز غلط فیصلہ لینے کا ارادہ بھی نہ کر سکیں، سوچ بھی نہ سکیں، گھر کے گھر بیٹھے رہیں یہ سمجھ کر کہ یہ ناممکن ہے، یہ ارادہ ہی نہ کریں۔ اگر وہ ارادہ ہی نہ کرتے تو پھر یہ جواب جو ہے قاعدے کے مطابق شرط اور اس کا صلہ درست بنتا۔ اب واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے ایسا ارادہ تو کیا تھا مگر ناکام ہو گئے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ناکام ہو گئے اور ارادہ کیا تو پھر یہ قاعدے کی مطابقت کیسے بنے گی کہ لولا سے جب شرط کی نفی ہوئی تو اس کا جواب تو بنتا ہے کہ پھر ارادہ بھی وجود میں نہ آتا ان کے ذہنوں میں، تو ارادہ تو انہوں نے کیا۔ تو اب قاعدہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی نہ تو نحوی ترکیب غلط ہو سکتی ہے، نہ اس کے ادب و بلاغت کا اسلوب غلط ہو سکتا ہے، بلکہ دنیا کے تمام علوم و فنون اور قواعد و ضوابط خود قرآن سے نکلے ہیں، اور ان کی صحت بھی خود قرآن سے جنم لیتی ہے۔ تو اب غور کرنا پڑا کہ لا دلوک کا نہیں کہا، لہمت کہا، اور جب لہمت کہا کہ انتفاع ہم یعنی ارادے کی نفی کی، تو واقعہ یہ ہے کہ ارادہ انہوں نے کیا تھا، ارادے کا وجود ثابت ہے، اور قرآن کی اس آیت میں جو ترکیب بنتی ہے اس سے ارادے کا وجود نہ ہونا یہ اس بات کا تقاضا بنتا ہے۔
تو اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس پر پھر مفسرین نے جواب دیا کہ یہ جو لفظ ہے لہم